تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری گزشتہ اقساط دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.biblemutaliah.com وزٹ کیجیے، اور اگر بائبل سے متعلق کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کیجیے۔ ابھی ہم یوحنا کے پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ خداوند کے فضل سے آج ہم دوسرے باب کی 10 تا 13 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، جب ہم دوسرے باب کی 10ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں بھائیوں کی نفرت کے حوالے سے لکھا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا۔ بھائی یوسف، لکھا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا۔ یہاں پر کس کے ٹھوکر کھانے کے متعلق لکھا ہے؟ نہ وہ ٹھوکر کھاتا اور نہ وہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، کیونکہ حقیقی ایماندار نور میں رہتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حقیقی ایماندار نور ہے اور وہ نور میں چلتا ہے۔ وہ نہ ٹھوکر کھائے گا اور نہ کسی اور کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا۔ ہم ٹھوکر کھانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب ایماندار میں یہ ظاہر ہو، خاص کر جب وہ ایک دوسرے کو مارتے اور دکھ دیتے، زخمی کرتے اور ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ بھائی ایاد، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے گیس کے بلب ہوا کرتے تھے، اور ایک شخص شام کے وقت آ کر ان بلبوں کو روشن کرتا تھا۔ روزانہ وہ گیس کے ذریعے ان کو روشن کرتا تھا، پر کبھی کبھی وہ شخص نہیں آتا تھا اور رات کے وقت اندھیرا ہوتا تھا، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ اندھیرا ہوتا تھا۔ اندھیرا بہت زیادہ۔ اندھیرے میں کھمبوں سے ٹکراتے تھے۔ اسے روشن کرنا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ جب وہ روشن نہ ہوتا تو لوگوں کی ٹھوکر کا باعث ہوتا تھا، کیونکہ سڑک پر بہت زیادہ اندھیرا ہوتا تھا۔ اور ایسے ہی میں کہوں گا کہ جو شخص نور میں نہ چلتا ہو، دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے متی کے 18ویں باب میں ٹھوکر کے متعلق یہ کلام فرمایا۔ اس نے کہا کہ ٹھوکر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ابلیس اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا میں آزمائش کا ہونا ضروری ہے۔ اس آدمی پر افسوس جس کے باعث ٹھوکر لگے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبویا جائے۔ اور اسی لیے میں خود کو اور اپنے بھائیوں کو تنبیہ کرتا ہوں، وہ یہاں خود کو اور بھائیوں کو تنبیہ کرتا ہے، کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں اور کسی کے باعث ٹھوکر نہ کھائیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے انسانوں کو جانیں، کوئی آپ کے باعث سے ٹھوکر نہ کھائے۔ ہم جان لیں کہ ہم زمین پر خدا یسوع کی نمائندگی کرتے ہیں، تاکہ لوگ ہمارے چال چلن سے مسیح کو جانیں۔ اپنے اعمال کے ذریعے ہم لوگوں کے ٹھوکر کھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لازر کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لائے ہیں۔ صحیح۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 11ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی میں ہی چلتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ اندھیرے میں ہے، وہ اندھیرے میں چلتا ہے اور اس میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ تاریکی سے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہ عام انسان کی ایک واضح تصویر ہے۔
आम से क्या मुराद है? जो आदम और हवा से पैदा हुआ, जो आम माँ और बाप से पैदा हुए, वो आदम और हवा की नस्ल से कहलाए जाते हैं और पर खुदा से पैदा नहीं हुए। खुदा से पैदा होना जरूरी है। सही। और इसीलिए खुदा ने निकोदिमस से कहा कि फिर पैदा होना जरूरी है। पानी से पैदा होना, खुदा के कलाम से और रूह से जो कि खुदा का पाक रूह है। और जब हम रूहुल कुद्स और खुदा के कलाम और खुदा के वसीले से नए सिरे से पैदा होते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि फिर हम मौत से जिंदगी में दाखिल होते हैं। भाई यूसुफ, जो तारीकी में चलता है वो खुदा से पैदा नहीं हुआ, ठीक है? जो तारीकी में चलता है नहीं जानता कि कहाँ जाता है। जाना है। वो नहीं जानता कि कहाँ सही। जाए, उसके जी। सामने तारीकी है। आज जब हम लोगों से पूछे कि जमीन पर इतनी जिंदगी गुजारने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, तो उनका कहना ये होता है कि खुदा जानता है। और अगर मसीह आ जाए और वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? तो वो कहते हैं खुदा जानता है। वो कहते हैं खुदा के सिवा कोई नहीं जानता कि हम कहाँ जाते हैं। जब हम कहें कि हम आसमान पर जा रहे हैं, तो खुदा ये सब जानता है। ये गरूर नहीं है जब मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं अपनी सारी हिकमत और इल्म खुदा के सुपुर्द करता हूँ ताकि सब कुछ वाज़े हो जाए। यूहन्ना रसूल ने फरमाया कि जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी में ही चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। इसके बरक्स मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। वो जानता है क्योंकि नूर से उसकी आंखें रोशन होती हैं। जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। और दर हकीकत हम मसीहत में जानते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। और वाज में लिखा है कि अहमक की मेहनत उसे थकाती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं चाहता। वो अब्दियत को नहीं जानता, क्योंकि अहमक की मेहनत उसको थकाती है। क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी की हैं। यूहन्ना 9 में जन्म का अंधा था, मैं अंधा था, अब भी ना हूं। जब सही। मसीह लोगों को मुनव्वर करे तो वो जान जाता है कि कहाँ जाता है। मसीह रोशनी है। हम एक रिपोर्ट देखने के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। मसीह ने अपने लहू से हमें माफ़ी की ज़मानत दी है। वो सब गुनाह से पाक करता है। इंजील फरमाती है, जो मसीह पर ईमान लाता है ये सब के लिए है ताकि हक और रास्ते मोहब्बत कायम हो। ज़मीन पर मौजूद शरीर और गुनहगार मसीह पर ईमान लाएं, उसके खून के वसीले से उनके गुनाह माफ़ हों। बाइबल मुकद्दस ने तस्दीक की कि मसीह के काम के सबब से ये मुमकिन है। ये खुदा के फजल और अदलो रास्ते पर मबनी है। बहुत से मसीही हैं जो खुदावन यीशु पर ईमान लाते हैं, पर इस बात से वाकिफ नहीं कि सलीब पर किए काम की बदौलत हमें माफ़ी का हक मिलता है। ईमानदार होने के बावजूद वो उलझन का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुनाह मौजूद है। लेकिन लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। मसीह के लहू में हमारी माफ़ी की ज़मानत है। बारहवीं आयत है, ऐ बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए। यहाँ पर बच्चों का लफ्ज़ किसके लिए पेश आया है? भाई यूसुफ, हमें बताइए, क्या यह मखसूस उम्र के लोगों के लिए है? खुदा की कलीसिया उसके घर में? ए बच्चों, 12वीं आयत और 28वीं आयत में इससे मुराद खुदावंद खुदा का खानदान है।
तीसरा बाब, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। खुदा का खानदान, उसके फर्जंद, ये 3 ग्रोहों में तकसीम शुदा हैं। और अगर हम 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि ऐ बुजुर्गों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, ऐ जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। और बच्चों को भी ये सब खुदा का खानदान है। सही। उसने लिखा ऐ बुजुर्गों मैं तुम्हें लिखता हूँ, और फिर उसने लिखा ऐ जवानों मैं तुम्हें लिखता हूँ, और फिर उसने बच्चों को लिखा। ये सब खुदा का खानदान है। और यूनानी जुबान में ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जी। टिक नून जो कि खुदा का खानदान है, 12वीं और फिर 13वीं आयत में मैं कहूँगा कि 13वीं उसने आयत। बच्चों का वाज़े जिक्र किया। और पेटन का लफ्ज झगड़ू बच्चों के शीरखार। लिए है। ठीक है। जी, 12वीं आयत में यही लफ्ज है। उसने बाप के आगाज में भी ऐसा किया, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता बिल्कुल हूँ कि तुम सही। गुनाह ना करो। खुदा के फर्जंद। मेरा सवाल, उसने खुदा के फर्जंदों की बात की। इंसान खुदा से कैसे पैदा होता है? खुदा के फर्जंदों से मुराद फितरी तौर पर खुदा का खानदान है। इंसान खुदा का फर्जंद कैसे बन सकता है? देखें, जब हम मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हम उसके फर्जंद बन जाते हैं। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए, कि खुदा के रूह और खुदा के कलाम को अपने अंदर काम करने दें ताकि वो अपने आप को बदल सकें। आप पानी से पैदा हुए और ये खुदा का कलाम है। सही। और पाकरू जो रूहुल कुद्स है वो खुदा के कलाम के साथ आपके दिलों पर असर करता है कि आप खुदा के फर्जंद बन जाएं। भाई यूसुफ, रोमियो 8वें बाब में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हम खुदा के बेटे और खुदा के फर्जंद होने के दरमियान के फर्क को जानना चाहेंगे। यकीनन ये एक ही हैं, खुदा के बेटे एक और जितने अहम। फर्जंद। और यूहन्ना रसूल ने खुदा के खानदान की बात की और खुदा के फर्जंदों का जिक्र किया है। और पौलुस रसूल ने उनके जवान होने और उनकी हिकमत समझ और और समझ फहम। का तस्करा किया और खुदा के बेटे के अल्फाज इस्तेमाल किए। खुदा के बेटे ही खुदा के फर्जंद हैं। देख, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी, और लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो और इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। ठीक है भाई यूसुफ, 12वीं आयत में खुदा के फर्जंदों की बात हुई। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। मसीह के नाम से गुनाह माफ हुए, ये क्या जाहिर करता है? मैं कहता हूँ कि जिसको अपने गुनाहों की माफ़ी का मालूम नहीं वो मसीही बुनियाद से वाकिफ नहीं। ठीक है। मसीही बुनियाद यही है कि हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी को पाएं और उससे खुश हों। पर अगर हम उस पर शक करते हैं तो हम मसीही बुनियाद पर कायम नहीं हैं। गुनाहों की माफी के लिए शायद या मुमकिन है कि अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। बाइबल मुकद्दस ने शायद नहीं लिखा, बल्कि मैं कहूँगा कि यकीन दिलाया है। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हों। और फिर लिखा है तुम्हारे गुनाह माफ हुए। इसके मानी है कि हम खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं। गुनाहों की माफी खुदा से मिलती है। ऐ मेरी जान, खुदावन को मुबारक है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। तुझसा खुदा कौन है जो गुनाह मुआफ करे? मसीह के जरिए। और जो कोई मसीह पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। हम ईमान लाने पर गुनाहों की माफी पाते हैं। उस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। और यही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती, और ये सच है। दर हकीकत भाई यूसुफ, गुनाहों की माफ़ी का मामला सारी इंसानियत के लिए बहुत अहम है। हर सकाफत और हर मजहब में, सब मुल्कों में गुनाहों की माफ़ी एक मसला है। गुनाहों की माफ़ी के लिए लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं ताकि वो अपने गुनाहों से निजात पाएं। कुछ लोग तो गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बदन को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसानी नस्ल के लिए ये बहुत ही अहम और बहुत बड़ा मसला है। कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए बगैर गुनाहों की माफ़ी नहीं, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, किसी दूसरे के वसीले से नहीं। उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए। 13वीं आयत में यहाँ पर खुदा खानदान में मौजूद बुजुर्गों से मुखातिब हुआ।
پھر جوانوں اور بچوں سے مخاطب ہوا، اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو۔ بھائی یوسف، ان بزرگوں کا ان سے کیا تعلق تھا جو ابتدا سے ہے؟ میں کہوں گا کہ بزرگ خدا کے خاندان کے بزرگ ہیں، اور خدا کے گھر میں باپ دادا اور ان کے بیٹے ہوتے تھے، اور جب ان کی شادی اور اولاد ہوئی تو بھی وہ اسی گھر میں رہتے تھے، اور پھر میں کہوں گا کہ یوں ایک ہی گھر میں بزرگ اور جوان اور بچے موجود تھے، اور خدا کا خاندان بھی ایسا ہے، اس میں روحانی بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گے ہو، یعنی یسوع مسیح کو۔ جی، یہ بزرگوں کی منفرد خصوصیت ہے کہ ان کو مسیح سے محبت ہے، مسیح، اور جوان مشہور صحیح، ہیں، اور یہ طاقت کی وجہ سے نمایاں ہیں، اور اسی لیے یہ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں جی، تاکہ فوج میں ایسے لوگ ہوں جو مقابلہ کر سکیں، اور فوج میں بچوں کا کام نہیں ہوتا، اور بچے اور بزرگ فوج میں نہیں ہوتے، صرف جوان اس میں ہوتے ہیں۔ اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کیونکہ تم شریر پر غالب آ گئے ہو، اور پھر بچوں کا تذکرہ ہے کیونکہ بچے دراصل گھر کی رونق ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان بچوں کو اپنے باپ کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور وہ بچے صرف باپ کو اہم جانتے اور اسے پکارتے ہیں، اور یہ ایک خوبصورت چیز ہے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کے گھرانے میں بچے بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو کیسے پکاریں۔ اس نے فرمایا جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے، یہ خدا کے خاندان کے بزرگوں کے لیے ہے۔ جوانوں کے لیے کہا جو شریر پر غالب آئے، بچوں کے لیے کہا جو ایمان میں بچے ہیں کہ وہ اپنے ابا کو جانتے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ صرف مسیحت میں کر سکتے ہیں، فقط مسیحت میں ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے صحیح۔ ہیں۔ پھر اس کے بعد 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ تم مضبوط ہو، اور جوانوں کے لیے مزید کہا، خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ کلام ان کے اندر قائم رہنے اور شریر پر غالب آنے کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بھائی، میں اس میں ایک اور سوال شامل کرنا جی، چاہوں ضرور۔ گا۔ اس نے بزرگوں کے لیے کچھ نہیں کہا، پر صحیح، ان کے پاس وہ علم تھا جو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، اور وہ اس کو جان گئے جو کہ ابتدا سے ہے۔ ابتدا سے ہے۔ جی، اور اس کے آخر کا علم کس کو ہوگا؟ پولس نے فلپیوں کے 3 باب میں یہ کہا کہ اور میں اس کو معلوم کروں۔ پولس رسول نے 28 سال کے ایمان کے بعد یہ لکھا، وہ اب تک اس کو معلوم نہ کر سکا تھا، اور وہ مسیح کو جاننا چاہتا تھا، میں اسے معلوم کروں۔ اور حزقیل کے 47ویں باب میں لکھا ہے، ایک ایسا دریا تھا جس کو میں عبور نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ بہت فاصلے تک تیرتا گیا اور اس کے کنارے تک نہیں پہنچا، اس سمندر کا کنارہ نہیں تھا۔ تجربانہ علم ہے۔ انہوں نے اپنے تجربے سے مسیح کو جانا جو کہ ابتدا سے ہے، لیکن وہ علم کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں۔ لکھا ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اور لکھا ہے، جوانوں کو لکھ کے وہ غالب آئے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ اس کے بعد دوسری مرتبہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آئے ہو، یعنی کہ ہم اپنے دشمن پر غالب آ گئے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی مادی ہتھیار نہیں، بلکہ خدا کا کلام اور روح کی تلوار موجود ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ بزرگوں کے لیے لکھا ہے جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو۔ یوحنا نے علم اور جاننے کے حوالے سے بہت بات کی، ہم نے تعارف میں بھی اس پر بات کی۔ غناصتیت کا بھی فلسفہ ہے جس میں انتہائی علم کا ذکر ہے۔ وہ مغرور تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے پاس وہ علم ہے جو کسی اور کے پاس موجود نہیں۔ میں حقیقی علم پر یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ابتدا سے ہے اس کا علم خاکساری پیدا کرتا ہے، اور غناصتیت کے فلسفے میں لوگوں کا حاصل کردہ علم ان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے۔ در حقیقت ہم خدا کے مکاشفے کے بغیر اسے جان نہیں سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ میں کسی لیبارٹری میں جا کر خود سے یہ سوچ رہا ہوں اور باہر آ کر میں یہ کہوں کہ میں خدا کو جان گیا ہوں۔ جب تک خدا انسان پر مکاشفہ ظاہر نہ کرے، انسان کے لیے ناممکن ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایلیہو نے کہا کہ ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے، یعنی کہ خدائے قادر مطلق
جب خود ہم پر اپنے آپ کو ظاہر نہ کر دے تب تک اسے جاننا ناممکن ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ اس دنیا میں کسی شخص کو جاننے کے لیے 50% اس شخص کی اور 50% میری محنت ہوگی، پر کسی چیز کو جاننے کے لیے 100% میری محنت ہوگی، کیونکہ سارا کچھ مجھے کرنا ہے۔ اس میں میری اپنی 100% محنت ہوگی، کیونکہ وہ خود اور پھر نہیں میں بتا کہوں گا کہ سکتی۔ کسی جانور کو جاننے کے لیے 80% میری محنت ہوگی اور 20% اس جانور کی، لیکن خدا کو جاننے کے لیے فقط انحصار خدا پر ہے، جب تک کہ وہ خود کو ہم پر ظاہر نہ کر دے، اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں۔ میں اپنی سوچ سے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنی سوچ سے جو کروں گا وہ غلط ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو عاجز کریں اور اس کے الہی اعلان کو قبول کریں، تو خدا ہم پر ظاہر ہوگا۔ اور اگر میں خود کو یہاں لکھے کلام سے بلند تصور کروں تو یہ میرا تکبر ہے، اور اس کا نتیجہ صرف اور صرف ندامت ہی ہوگا۔ حقیقی علم اس وقت ملتا ہے جب خدا خود ہم پر ظاہر کرے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے اور پاک کلام کے وسیلے سے خود کو ہم پر ظاہر کیا، اور اس کلام میں لکھی باتوں کی مثال کہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ خدا کا کلام سچا اور برحق صحیح۔ ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ تیرہویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جوان لوگ شریر پر غالب آئے۔ یہاں پر ابلیس کے لیے شریر کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ جی، ہم جانتے ہیں کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ یہاں اس کے لیے شریر کا لفظ استعمال کرنے کے کیا معنی ہے؟ غور کریں کہ مسیح نے بہت مرتبہ اس کو شریر کے الفاظ سے مخاطب کیا، اور یوحنا کے 17 باب میں لکھا ہے کہ میں درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں اس دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، اور ہمیشہ آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے سے بچنا۔ بچا۔ کیونکہ یہاں پر وہ ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ ابلیس ہمیشہ ہمارا برا چاہتا ہے، اور اس شریر میں محض شرارت موجود ہے۔ خدا ہمارا زندہ خدا بھلائی کا سرچشمہ ہے، جبکہ ابلیس شرارت کا سرچشمہ ہے، اور ہمیں ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ ابلیس ہمیشہ ہمارے پاس ایک صلح کرنے والے کے طور پر آتا ہے، جیسا وہ حوا کے پاس آیا۔ ہم یہ جان لیں کہ وہ مکار ہے، اور مسیح نے اس کی سچائی کو ہم سب پر واضح کیا ہے۔ تم اس شریر پر غالب آؤ گے، یعنی کہ انہوں نے اس کی صلاحیت جان لی۔ سانپ نے حوا کو دھوکہ دیا، پر ہم یہ جان چکے ہیں کہ وہ شرارت کا سرچشمہ ہے، اور اسی لیے ہم آدھی رات تک اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ جوانوں کے لیے اس کے الفاظ اور شریر پر غالب آنا، اس میں کلام مقدس کا کیا کردار ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب خداوند، اس کا نام مبارک ہو، کامل انسان ہوتے ہوئے جب وہ آزمایا گیا تو کلام کے ذریعے اس پر غالب آیا۔ اس نے فرمایا، لکھا ہے۔ اس لیے جوانوں سے درخواست ہے، اس وقت میں جب شریر ہم سے کلام کو دور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اس نے جوانوں کو کلام مقدس سے دور کیا۔ وہ ہر اس چیز پر زیادہ وقت گزارتے ہیں جو بائبل مقدس سے تعلق نہیں رکھتی۔ بائبل مقدس کو جانے بغیر آپ شریر پر غالب نہیں آ سکتے جب ہاتھوں میں کلام مقدس نہیں۔ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس صرف کلام پاک ہے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ جب مسیح کو آزمایا گیا تو اس نے کلام کے ہتھیار کا استعمال کیا۔ یہاں لکھا ہے کہ خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم میں خدا کا کلام موجود نہ ہو تو ہم شیطان کو کسی بھی صورت شکست نہیں دے سکتے، یعنی کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے میرے الفاظ اور میری باتیں کافی نہیں۔ ہمیں پاک کلام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم شریر پر غالب آتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ شریر جس نے ہمارے لیے جال بچھائے جی، اور ہم اس میں پھنس گئے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ گناہ میں نہ تیرے کرو۔ خلاف گناہ نہ کروں۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا خداوند آپ کو برکت برکت دے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، آپ سب کا بھی آمین۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے ہم نے سیکھا کہ زمین پر خدا کا خاندان موجود ہے۔
پہلے آدم کا خاندان تھا، پھر وہ خاندان ناکام ہوا، لیکن اس کا کیا گناہ اس کی نسل نے وراثت میں پایا جس نے انسان کو برباد کر دیا۔ لیکن عزیزو، مسیح دنیا میں آیا اور صلیب پر اس کے کام کے وسیلے سے اس دنیا میں خدا کا خاندان بنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے خاندان میں کس طرح سے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ عزیزو، جب آپ روح اور پانی سے پیدا ہوں تو پاک کلام کے وسیلے سے پاک روح آپ میں کام کرتا ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، آپ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ خدا کا پاک روح آپ کے اندر بستا ہے، آپ خدا کی اس ابدی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے علم میں بڑھتے جاتے ہیں، آپ ایمان میں بچے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ روحانی طور پر بڑھتے ہیں آپ اس میں جوان اور بزرگ ہوتے ہیں جو ابتدا سے ہے تو آپ اسے جان لیتے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ کلام مقدس کے بغیر آپ شریر پر غالب نہیں آ سکتے۔ عزیز ناظرین، ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں پر گرجا گھر موجود نہیں ہیں، مسیحی مجمع موجود نہیں، آپ کے گرد ایماندار نہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کر دعا کر سکیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا پاک کلام آپ کے ساتھ ہے، اور اگر خدا کا کلام آپ میں قائم ہے اور اگر آپ کے پاس خدا کا کلام اور روح کی تلوار موجود ہے تو آپ شریر پر غالب آئیں گے۔ خدا کے زندہ کلام کے سوا یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ ایسے ملک سے دیکھ رہے ہیں جہاں خدا کا کلام موجود ہے اور آپ روحانی عبادات میں شامل ہوتے ہیں اور پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ ضرور شریر پر غالب آئیں گے۔ ناظرین، کلام پاک کو نظر انداز مت کیجیے۔ ابلیس آپ کو کلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن آپ کلام کو تھامے رہیں، اس کی تعلیم کی طرف لوٹ آئیں، شریعت اور شہادت پر نظر کرو۔ اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا ہمیں اس کلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کلام ہمارے اندر بسے اور ہم اس کے وسیلے سے شریر پر غالب آئیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔